اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے مختلف نشانیوں کو اور مختلف دلائل کو بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ رکوع میں حق اور باطل کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے مختلف مثالیں بیان فرمائی تھیں۔ اب اس رکوع میں اہل حق اور اہل باطل کا موازنہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ پچھلے رکوع میں حق اور باطل کی تمثیلات تھیں، اب اس رکوع میں حق اور باطل کے پیروکاروں کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ حق کے پیروکاروں کے اندر کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور باطل کے پیروکار کن خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ افمن یعلم، بھلا جو شخص جانتا ہو، انما انزل الیک من ربک، کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا آپ کے رب کی جانب سے، الحق، وہ برحق ہے، کمن ہوا اعمی، وہ بھلا اس جیسے ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہو۔ اعمی کہتے اندھے کو۔ جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے برحق ہے، بھلا وہ اس جیسے کیسے ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حق کے پیروکار اور باطل کے پیروکار کی تمثیل یوں بیان فرمائی کہ جو حق کا پیروکار ہے وہ بینا ہے، وہ دیکھتا ہے، اور جو باطل کا پیروکار ہے ظاہری طور پر تو آنکھیں رکھتا ہے لیکن در حقیقت اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بات پہلے بھی بارہا ان دروس میں گزر چکی ہے کہ اللہ نے انسان کو جو حسیات دی ہیں، یہ سماعت کی حس ہے، بصارت کی حس ہے، اسی طریقے سے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ اگر ان کو بروئے کار لا کر آدمی حق تک نہ پہنچ سکے تو گویا کہ یہ حصے اس نے استعمال ہی نہیں کی۔ اگر آنکھوں کو بروئے کار لا کر وہ حق تک نہ پہنچ سکے تو گویا اس کی آنکھیں ہیں ہی نہیں، وہ اعمیٰ ہے، وہ اندھا ہے۔ اگر قوت سماعت کو بروئے کار لا کر وہ حق تک نہ پہنچا تو گویا وہ سنتا ہی نہیں ہے، وہ بہرا ہے۔ تو یہاں اللہ نے حق کے پیروکار کو بینا قرار دیا اور باطل کے پیروکار کو نابینا قرار دیا، اور فرمایا کہ بینا اور نابینا، اندھا اور دیکھنے والا جس طرح ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح حق کا پیروکار اور باطل کا پیروکار بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بھلا جو شخص یہ جانتا ہو کہ آپ کی طرف جو کچھ نازل ہوا وہ برحق ہے، اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو قسم کی وحی نازل ہوئی ہے۔ ایک وحی کو وحی مطلوب کہتے ہیں اور ایک وحی کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ وحی مطلوب کا مطلب وہ وحی جس کی تلاوت ہوتی ہو، قرآن کریم۔ اللہ نے قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور قرآن کریم کی ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں، اور ویسے بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے۔ تو یہ وحی مطلوب کہلاتی ہے۔ اور ایک وحی غیر مطلوب ہے۔ اس قرآن کریم کی تشریح میں، دین سمجھانے میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو تعبیر اختیار فرمائی ہو اور اپنے انداز میں جو کچھ امت تک پہنچایا ہو، وہ وحی غیر مطلوب ہے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سمجھانے کے لیے جو توضیحات ارشاد فرمائی ہیں، جو آپ نے مختلف ارشادات امت کے سامنے بیان فرمائے ہیں، تو وہ احادیث کے زمرے میں آتے ہیں اور وہ وحی غیر مطلوب کہلاتے ہیں۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ یہ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک حرف اللہ کی جانب سے وحی ہے، یا وہ وحی مطلوب ہوگا یا وہ وحی غیر مطلوب ہوگا۔ تو جو شخص وحی مطلوب پر بھی یقین رکھتا ہے
اور وہی غیر مطلوب پر بھی یقین رکھتا ہے تو گویا وہ بینا ہے، وہ حق کا پیروکار ہے، اور جو یقین نہیں رکھتا وہ نابینا ہے، اور یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، حقیقت یہ ہے کہ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل اور ہوش رکھتے ہیں۔ تذکر کا معنی نصیحت قبول کرنا، اور اولو الالباب عقل والے، الباب جمع ہے لب کی، عقل مندوں کو کہتے ہیں کہ عقل مند۔ عقل دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عقل عقل معاد کہلاتی ہے، اور ایک عقل عقل معاش کہلاتی ہے۔ عقل معاش وہ عقل ہے جس کی رسائی صرف دنیاوی زندگی تک ہو، جو آپ کو زندگی گزارنے کے طریقے سجھاتی ہو، مال کیسے کمانا ہے، گھر کیسے آباد رکھنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ وہ عقل جس کی رسائی مادیت سے آگے نہ ہو، مادیت تک محدود ہو، وہ عقل معاد ہے، وہ عقل معاش ہے۔ اور عقل معاد وہ عقل ہے جس کی رسائی آخرت تک ہو، جس کو بروئے کار لا کر انسان اس مادی زندگی سے ماورا ہو کر سوچتا ہے، اپنی آخرت پر غور کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس محدود زندگی میں ایسے کام کرنے ہیں کہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ تو اصل عقل یہ عقل معاد ہے جو آپ کو آخرت کی یاد دلاتی ہے، اور قرآن کریم جہاں عقل کا ذکر کرتا ہے تو اس سے مراد یہی عقل معاد ہوتی ہے کہ ایسی عقل جو آپ کو اس دنیاوی زندگی سے آگے لے جائے، آخرت تک لے جائے، آخرت کی یاد آپ کو دلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر آپ کو غور کرنے پر مجبور کرے۔ تو جو آدمی ایسی عقل رکھتا ہے تو وہ عقل مند ہے، اور عقل مند کے بارے میں فرمایا کہ عقل مند ہی نصیحت قبول کرتا ہے، یعنی نصیحت وہ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو، اور عقل مند سے مراد عقل معاد رکھتے ہوں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہوش عطا کیا ہو کہ وہ صرف مادیت کے بارے میں ہی نہ سوچیں بلکہ آخرت کے بارے میں بھی سوچیں، وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب اگلی ایک دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عقل مند لوگوں کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ جو حقیقتاً عقل مند ہیں، ان کے اندر کون کون سی خصوصیات ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں، ویخشون ربہم، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی ہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کیا ہے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں، أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، وطن اصلی میں بہترین انجام ان کا ہے۔ اب یہ اللہ نے خصوصیات بیان کی ہیں ان لوگوں کی جو عقل مند ہیں۔ حقیقی عقل مند لوگوں کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اس سے مراد عہد الست ہے۔ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو جمع کر کے ان سے یہ عہد لیا تھا اور فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو مخلوق نے کہا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اب یہ ایک معاہدہ تھا، ہم عالم ارواح میں اللہ سے یہ عہد کر کے آئے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہم دنیا میں آپ کی بندگی کریں گے، اور اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ 1,24,000 کے قریب انبیاء دنیا میں تشریف لائے، انسان کو عالم ارواح میں کیا گیا وعدہ یاد دلانے کے لیے کہ دیکھو تم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، تم اللہ کے بندے ہو، اللہ نے تمہیں اس خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اگرچہ ہم لوگ تو کمزور ہیں اور ہم میں سے کسی کو وہ وعدہ یاد نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کی ارواح ملوث نہیں ہوتی، جو لوگ اپنی ارواح کو گناہوں سے آلودہ نہیں کرتے،
ان میں سے ایسے عظیم المرتبت لوگ بھی گزرے ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ عالم ارواح میں جو وعدہ کیا تھا وہ ہمیں یاد ہے۔ ایسے بھی اللہ کے بندے موجود ہیں۔ ہم جیسوں کو تو یاد دلانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، پھر اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، تبلیغ اور تذکیر کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ تمام سلسلہ اسی لیے ہے کہ انسان کو اپنا وعدہ یاد دلایا جائے اور اسے اللہ کی بندگی کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ تو اس سے مراد وہ عہد ہے جو ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں وہ تمام احکامات بھی شامل ہیں جو کسی شرعی دلیل سے ہمارے سامنے ثابت ہوں۔ یعنی اگر کوئی حکم آپ کے سامنے شرعی دلیل سے واضح ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اس پہ عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ گویا کہ وہ بھی وعدے کی ایک صورت ہے کہ چونکہ اللہ کی بندگی ہی کی ایک شکل ہے کہ اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا، تو وعدے کی پابندی میں وہ تمام احکامات بھی آ جاتے ہیں، وہ شرعی احکامات جو کسی دلیل کی روشنی میں انسان کے سامنے واضح ہوتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ کے تمام حقوق شامل ہیں، یعنی اس عہد کی پابندی کرنے سے مراد اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ تو گویا عقل مندوں کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حقوق کو پورا کرتے، وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یعنی وہ معاہدے کے پابند ہوتے ہیں، چاہے وہ معاہدہ اللہ کے ساتھ ہو یا وہ معاہدہ بندوں کے ساتھ ہو۔ وعدے کی خلاف ورزی یہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ برے اخلاق میں سے بدترین صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عقود کی پابندی کرو، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں جو جملہ کثرت سے ارشاد فرماتے تھے وہ یہ تھا، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں ہے، اور اس شخص کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس میں عہد کی پابندی نہیں ہے۔ تو وعدے کی پاسداری، عہد کی پابندی، یہ ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے، چاہے وہ عہد اپنے خالق کے ساتھ کیا ہو یا وہ عہد مخلوق کے ساتھ کیا ہو۔ ہر قسم کے عہد کو پورا کرنا یہ عقل مند کی دوسری خصوصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمائی۔ والذین یصلون، اور جو لوگ جوڑتے ہیں، ما امر اللہ، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑو۔ دنیا میں کچھ رشتے ہیں، انسان مختلف رشتوں میں بندھا ہوا ہے، اور ان رشتوں کو جوڑے رکھنے کا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ماں باپ کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، دوستیوں کے رشتے ہیں، پڑوس کا رشتہ ہے، استاد اور شاگرد کے درمیان رشتہ ہے، اور میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور مختلف ایسے رشتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد حقوق العباد ہیں۔ بندوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا مطلب بندوں کے حق ادا کرنا، والدین کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا مطلب ان کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا مطلب ان کے حقوق ادا کرنا۔ تو صلہ رحمی کا مطلب رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا جو آپ کے قریبی اعزہ اور اقربا ہیں۔ صلہ رحمی، رحم ماں کے پیٹ کو کہا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر جو رشتے بنتے ہیں، بہن بھائیوں کا ہے، چچا بھتیجے کا ہے، ماموں کا ہے، آگے جو رشتے بنتے ہیں جن کی بنیاد ماں کا پیٹ ہوتا ہے، رحم ہوتا ہے، ان کو جوڑے رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ ضمنی طور پر اس میں دوستی کا رشتہ بھی ہے، پڑوس کا رشتہ بھی ہے، وہ تمام رشتے ہیں جن کو جوڑے رکھنے کا حکم قرآن کریم میں ہے، یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کی حرمت بیان فرمائی ہے، ان کے لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو ان رشتوں کو جوڑے رکھنا یہ ایک مسلمان اور ایک عقل مند کی دوسری بڑی خصوصیت ہے۔ تیسری خصوصیت جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان کیا، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنے کا مطلب کہ ہر وقت انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہم کوئی ایسا کام نہ کر لے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے سوال کی وضاحت کے لیے جوابی سوال کیا اور عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جنگل میں پگڈنڈی نما ہو، تنگ راستہ ہو، اس میں موڑ ہوں اور دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، ایسے راستے سے کبھی گزر ہوا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہوا۔
تو انہوں نے پوچھا آپ کیسے گزرے تھے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ کپڑوں کو سمیٹ کر سمٹ سمٹا کر انتہائی احتیاط کے ساتھ کانٹوں سے جھاڑیوں سے بچتا ہوا گزرا ہوں۔ تو ابی بن کعب نے فرمایا کہ زندگی کے راستے میں دونوں طرف شیطان کے پھندے ہیں، وسوسے ہیں، انسان کی خواہشات ہیں، راستہ تنگ ہے، تو اپنے آپ کو شیطانی خواہشات اور نفسانی وساوس سے بچاتے ہوئے احتیاط کے ساتھ زندگی گزار لینا، یہی تقویٰ کا نچوڑ ہے۔ یہی تقویٰ ہے کہ انسان احتیاط کرے کہ زندگی کے کسی مرحلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں۔ ان کے سامنے آخرت ہوتی ہے، ہر وقت ان کے سامنے حساب ہوتا ہے کہ میں نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میری پیشی ہونی ہے، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا اللہ جل جلالہ کے سامنے مجھے اس کی وضاحت دینی پڑے گی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ کے الفاظ بیکار نہیں جاتے، آپ اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں اللہ کی جانب سے نگران موجود ہے، آپ کے اس لفظ کو ریکارڈ کرتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال کا حصہ بنتا ہے، اور کل قیامت کے دن آپ کا وہ لفظ، آپ کے وہ تمام الفاظ، آپ کے تمام اعمال آپ کے سامنے ہوں گے۔ تو عقل مند وہی ہے جو ان حالات کا ادراک کرے اور احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ والذین صبروا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر سے کام لیا ہے۔ صبر اپنے آپ کو روکنے کو کہتے ہیں، اپنے نفس کو روکنا۔ اس کے مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات انسان اپنے نفس کو عبادات پر قائم رکھتا ہے، نفس پر جبر کرتا ہے، عبادات پر اس کو قائم رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ سردی کا موسم ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، گرم بستر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ کسی دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں اور خوش گپی چل رہی ہے، میچ چل رہا ہے اور نماز کا وقت ہے، تو آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا۔ لیکن ایسے موقع پر اپنے اوپر جبر کرتے ہوئے دوستوں کی محفل چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جانا، بستر چھوڑ کر وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہونا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو گناہ سے روکنا، دل چاہتا ہے گناہ کرنے پر، گناہ میں اللہ نے لذت رکھی ہے تو دل چاہتا ہے کہ اس لذت کو حاصل کر لیا جائے، یہ گناہ کر لیا جائے، اس موقع پر آپ اپنے آپ پر جبر کرتے ہیں، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ اور اگر کوئی آزمائش آتی ہے، اس آزمائش پر اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں اور خاموشی سے کام لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف کوئی جملہ نہیں کہتے، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ اور اسی صبر کو ہمارے معاشرے میں صبر کہا جاتا ہے۔ تو صبر کا یہ وسیع مفہوم ہے کہ اپنے نفس پر جبر کرنا، اس پر قابو رکھنا، عبادات پر قائم رکھنا، گناہوں سے اس کو بچانا، اور مشکل حالات میں اللہ کی رضا کے خلاف کوئی جملہ یا کسی عمل سے اس کو روکنا، یہ صبر ہے۔ اور عقل مند لوگ اس صبر کی تمام صورتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر وہ یہ تمام کام اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی ہے۔ نماز یہ ایمان کے بعد سب سے عظیم عمل ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی کو مقرر کروں، وہ نماز پڑھائے، اور میں کچھ لوگوں کو حکم دوں، کچھ نوجوانوں کو حکم دوں، وہ لکڑیاں جمع کریں، اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی عذر کے مسجد میں جماعت میں شریک نہیں ہو رہے۔ تو نماز کی تو اہمیت ہے ہی، جماعت کی بڑی اہمیت ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی ہے۔ وَأَنفَقُوا، اور خرچ کیا ہے، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے۔ اور خرچ کس طرح کرتے ہیں؟ سرًا، خفیہ بھی، وعلانیہ، اور اعلانیہ، دونوں طریقوں سے خرچ کرنے کی اپنا اجر ہے۔ آپ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں خفیہ طور پر، اس کا بھی اجر ہے، اور کسی کی مدد کرتے ہیں اعلانیہ طور پر، اس کا بھی اجر ہے۔ ہاں، اعلانیہ طور پر کسی کی مدد کرنے میں خطرہ ہے کہ آپ کے دل میں ریاکاری پیدا ہو جائے گی، آپ کے دل میں کبر پیدا ہو جائے گا، عجب پیدا ہو جائے گا کہ لوگ میری تعریف کریں۔ اور خفیہ طور پر مدد کرنے میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔
حضرت امام زین العابدین علی بن حسین سے منقول ہے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ خفیہ طور پر صدقہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور امام کی اپنی، یعنی امام زین العابدین کی اپنی عادت یہی تھی کہ وہ رات کی تاریکی میں مدینہ کے مختلف گھروں میں بیواؤں کی، غریبوں کی، یتامہ اور مساکین کی مدد فرماتے تھے، اپنے کندھے پر لاد کر اناج کی بوریاں ان تک پہنچایا کرتے تھے، اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ یہ ہمیں بوریاں دینے والا ہے کون۔ وہ تو جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو غسل دینے والوں نے ان کے کندھے پر نشانات دیکھے تو پھر یہ عقدہ کھلا کہ یہ نشانات تو بوریاں لادنے کے ہیں، اور ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان گھروں میں کوہرام مچ گیا جہاں وہ خفیہ طور پر اناج دینے کے لیے جایا کرتے تھے کہ وہ شخصیت کہاں گئی، وہ مسیحا کہاں گیا جو رات کے اندھیرے میں ہمیں اناج پہنچایا کرتا تھا۔ پھر لوگوں پر یہ عقدہ کھلا کہ وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ امام زین العابدین علی بن حسین تھے۔ یہ ان کی شان تھی۔ تو بہرحال خفیہ صدقہ دینا یہ بھی اجر رکھتا ہے، اعلانیہ صدقہ دینے کا بھی اجر ہے، بشرطے کہ کسی آدمی کو اپنے آپ پر اتنا کنٹرول ہو، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ اپنے دل میں ریا کو نہ آنے دے، تو اعلانیہ بھی صدقہ دے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو وہ اس خطا کا علاج نیکی سے کرتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو ذر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی تمہارے گناہ کو دھو ڈالے گی۔ آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، آپ کا نیک عمل آپ کو دو فائدے دیتا ہے۔ ایک تو آپ کے اس نیک عمل کا ذاتی اجر ہے جو آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ نیک عمل آپ کے گناہوں کے دھلنے میں بھی مددگار ہوتا ہے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ لوگوں کی بدسلوکی کا جواب اچھے سلوک سے دیتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو وہ جواب میں بدسلوکی نہیں کرتے بلکہ وہ ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، وطن اصلی میں بہترین انجام ان کا حصہ ہے۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں جن کی یہ خصوصیات بیان ہوئی ہیں یہ حقیقی عقل مند ہیں، اور آخرت میں حقیقی حصہ ان لوگوں کا ہے۔ اب یہ کامیابی حاصل کرنے کے مطلوبہ خصوصیات ہیں۔ ان میں کہیں یہ نہیں ہے کہ عقل مند وہ ہے جو بہت ساری دنیا جمع کر لے، عقل مند وہ ہے جو بہت بڑا کارخانہ بنا لے، عقل مند وہ ہے جو بہت بڑے منصب تک پہنچ جائے، عقل مند وہ ہے جو کہ بہت بڑا گھر تعمیر کر لے۔ اس قسم کی کوئی خصوصیت اللہ نے بیان نہیں فرمائی، تمام وہ خصوصیات ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کمانا، دنیا میں اپنے لیے حصہ تلاش کرنا، یہ بھی ایک مومن کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے، بشرطے کہ وہ طے کردہ حدود کے مطابق دنیا کی طلب کرے۔ کیونکہ دنیا اگر اچھی ہو تو پھر انسان عبادات بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، اگر دنیا ہماری اچھی نہیں ہوگی، انسان مصیبت کا شکار ہوگا تو پھر اس کے لیے نیکیوں پر کاربند رہنا بھی کافی حد تک مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دنیا اچھی کرنا یہ بھی مطلوب ہے، لیکن بہرحال حقیقی مطلوب آخرت ہی ہے، اور دنیا اس حد تک کمائی جاتی ہے جب تک آخرت کو غالب رکھا جائے، یعنی آخرت کو غالب رکھ کر دنیا کمائی جاتی ہے۔ اور جہاں دنیا اس طرح کمائی جائے کہ آخرت مغلوب ہو رہی ہو، اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو، تو پھر وہاں دنیا کمانا مذموم ہو جایا کرتا ہے۔ تو فرمایا وطن اصلی میں بہترین انجام ان کے لیے ہے۔ اب وہ بہترین انجام کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، یدخلونہا، جن میں یہ خود بھی داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے باپ دادوں، بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی۔ انسان کا جو نیک نسب ہے، نسب انسان کے درجات کی بلندی میں اس کا معاون ہوتا ہے۔ جیسے یہاں فرمایا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں یہ خود بھی جنت میں داخل ہوں گے، جن کے اندر یہ تمام خصوصیات ہوں گی جو پیچھے آپ نے پڑھی، تو یہ جنت میں خود بھی داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد، ان کی بیویوں میں سے وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے جو نیک ہوں گے۔ یعنی اپنے
کسی متقی بزرگ کے ساتھ ملنے کے لیے آپ کا نیک ہونا ضروری ہے۔ گویا مغفرت کا دار و مدار عمل پر ہے، ایمان پر ہے، نسب پر نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی ایمان رکھتا ہو، عمل صالح رکھتا ہو، مغفرت اس کی ہو جائے، اب درجات کی بلندی اللہ تبارک و تعالی نسب کے ذریعے کر دیا کرتا ہے کہ اگر کسی شخص کے آباء و اجداد بلند مراتب پر ہوں اور اس شخص کو جنت میں کم درجہ ملا ہو، اب جنت میں تو داخل ہو چکا ہے اپنی ایمان اور عمل کی وجہ سے، لیکن عمل کم ہونے کی وجہ سے درجہ کم ملا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نسب کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر کے اس کو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ جیسے یہاں فرمایا کہ یہ خود بھی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے آباء و اجداد و ازواجہم، ان کی بیویاں، اور اگر بیویاں ہیں تو ان کے خاوند، و ذریاتہم، ان کی اولاد۔ لیکن کون سی بیویاں، کون سی اولاد، کون سے آباء و اجداد؟ تو شروع میں فرمایا وَمَنْ صَلَحَ، جو نیک عمل کرتے ہوں گے، اور نیک عمل سے پہلے ایمان ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، عمل صالح ہونا چاہیے، وہ آپ کو جنت لے کر جائے گا۔ پھر بلندی مراتب کے لیے آپ کا اگر نیک نسب ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نیک نسب کی برکت سے آپ کے درجات کو بلند کر دے گا۔ اگر آدمی نیک ہو تو اس کی نیکی اللہ اس کی اولاد میں جاری بھی کر دیتا ہے، اور مختلف مواقع پر اللہ تبارک و تعالی اس نیک نسب کے فوائد اس کو دنیا میں بھی پہنچاتا ہے اور آخرت میں بھی پہنچاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کے ساتھ سفر میں تھے اور راستے میں ایک جگہ ایک بستی میں ایک دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی، حضرت خضر نے اس دیوار کو گرنے سے بچایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض بھی کیا، تو آگے اس کی وضاحت موجود ہے کہ اس دیوار کو حضرت خضر نے گرنے سے کیوں روکا، کیونکہ اس کے نیچے خزانہ مدفون تھا، اور وہ دیوار یتیم بچوں کی تھی، وہ ابھی نوعمر تھے، اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی، وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ چھین کر لے جاتے، وہ بچے اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان یتیم بچوں کی مصلحت کی خاطر حضرت خضر کو حکم دیا اور انہوں نے اس دیوار کو گرنے سے بچایا، اور ان یتیم بچوں کو اللہ نے یہ انعام کیوں عطا کیا، اس کی وجہ اسی آیت میں موجود ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا جو والد تھا وہ نیک آدمی تھا، اور والد ان کا اپنا یعنی صلبی سگا والد نہیں بلکہ اوپر کوئی ان کے آباء و اجداد میں کوئی نیک آدمی گزرا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی 7ویں پشت میں کوئی نیک آدمی تھا، اللہ نے اس کی برکات ان کی 7 نسلوں تک جاری کی، یعنی ایک نیک آدمی کی نیکی کی برکات اللہ تبارک و تعالی کئی نسلوں میں جاری فرما دیتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو نوافل پڑھتے تھے اور محنت کرتے تھے، محنت سے مراد نوافل میں محنت کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے میں محنت کرتے تھے، لمبے لمبے نفل پڑھتے تھے، اور ان کا چھوٹا معصوم بچہ ان کے سامنے سویا ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود عبادت کرتے کرتے جب اپنے بچے کو دیکھتے تو رو پڑتے اور فرماتے من اجلک یا بنی، کہ اے بیٹے تمہاری وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں، اور پھر یہ آیت تلاوت کرتے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا والد نیک تھا، یعنی اس والد کی نیکی اللہ نے اس کی نسل میں جاری کر دی۔ تو گویا یہ فرمانا چاہتے تھے کہ میں اس نوافل میں محنت اس لیے بھی کر رہا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالی یہ نیکی میری اولاد میں بھی جاری کر دے۔ تو ایک آدمی کی نیکی اللہ جل جلالہ اس کی کئی نسلوں میں جاری کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو تو اسے خود بھی نیک ہونا پڑے گا، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نمازی ہو اسے خود بھی نمازی ہونا پڑے گا، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد خوش اخلاق ہو، میری اپنے والدین کی اطاعت گزار ہو، تو اس آدمی کو خود بھی خوش اخلاق ہونا پڑے گا اور اپنے والدین کا اطاعت گزار ہونا پڑے گا۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے داخل ہوں گے، کیا یہ کہتے ہوئے سلام علیکم، کہ سلامتی ہو تمہارے اوپر، بما صبرتم، اس صبر کی وجہ سے جو تم نے دنیا میں کیا تھا،
فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور یہ کہتے ہوں گے کہ تم نے جو صبر سے کام لیا تھا اس کی بدولت اب تم پر سلامتی ہی سلامتی ہو، فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّارِ، اور اصلی وطن میں یہ تمہارا بہترین انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو ہر طرح کی نعمتیں عطا کرے گا۔ بعض اوقات انسان کسی کے منہ سے اپنی اچھائی سننا بھی پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت بھی اہل جنت کو عطا کریں گے کہ فرشتے ہر طرف سے ان کے پاس داخل ہوں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جنت کے مختلف دروازے ہوں گے۔ جنتی جہاں ہوں گے تو جنتیوں تک پہنچنے کے لیے مختلف دروازے اللہ نے بنائے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ مختلف دروازے مختلف اعمال کی برکت سے ہیں، کہ ایک نماز کا دروازہ ہے، ایک روزے کا دروازہ ہے، ایک حج کا دروازہ ہے، ایک زکوٰۃ کا دروازہ ہے، ایک صدقے کا دروازہ ہے۔ تو یہ مختلف دروازے ہوں گے، اور چونکہ انہوں نے ہر طرح کے عمل کیے ہوں گے تو ہر طرح کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، اور ہر طرح کے دروازوں سے فرشتے اندر آئیں گے اور ان پر سلامتیاں بھیجیں گے، ان کی تعریف کریں گے، ان سے کہیں گے کہ سلامتی ہو تمہارے اوپر۔ اور کیوں ہو؟ کیونکہ دنیا میں تم نے صبر سے کام لیا، اپنے نفس کو عبادات پر مجبور کیا، اپنے نفس کو گناہوں میں آلودہ ہونے سے بچایا، مصیبت کے وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کلمات کہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات نہ کہے۔ جو تم نے دنیا میں صبر کیا تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا اجر ہی عطا فرما رہے کہ یہ تمام نعمتیں ہیں اور ہماری طرف سے تمہارے اوپر سلامتی ہے۔ تو کیا بہترین انجام ہے جو اس وطن اصلی میں اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا۔ گویا کہ وطن اصلی وہ ہے، یہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ وطن اقامت ہے۔ یہاں تو ہم مقیم ہیں، سفر کی حالت میں ہیں، کہ آدمی اس دنیا میں کچھ وقت گزارتا ہے اور پھر اپنے اصلی وطن کی جانب منتقل ہوتا ہے۔ یہ تمام وہ خصوصیات ہیں جو کہ عقل مند لوگوں میں ہونی چاہیے۔ عقل مند سے مراد وہ عقل مند جس کی عقل اسے آخرت کا راستہ دکھاتی ہو۔ اب اللہ تعالیٰ باطل کے پیروکاروں کی مثال اور ان کی خصوصیات آگے بیان فرما رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد، یعنی اللہ سے کیا گیا مضبوط وعدہ توڑ دیتے ہیں، عہد الست بھی توڑتے ہیں، اور دنیا میں بھی ان کے سامنے احکامات واضح ہیں لیکن وہ ان احکامات کی پابندی نہیں کرتے، اللہ کے حقوق کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور توڑتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن رشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، تو ایسے لوگوں کے حصے میں لعنت آتی ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور اصلی وطن میں برا انجام انہی کا ہے۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے محرومی کو، یعنی جن لوگوں میں یہ صفات ہوں کہ عہد کو توڑتے ہیں، اللہ سے کیا گیا وعدہ بھی توڑتے ہیں، بندوں کے ساتھ کیا گیا وعدہ بھی توڑتے ہیں، اور رشتوں کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں بدترین انجام ہے۔ وعدہ پورا کرنا یہ مومن کی علامت ہے، اور وعدہ توڑنا یہ منافق کی علامت ہے۔ ہم لوگ وعدے کی پاسداری نہیں کرتے، اور وعدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں کہ میں وعدہ کر رہا ہوں، بلکہ آپ نے جس آدمی سے جو قول اور قرار کیا ہے اس میں وعدے کا ذکر ہو یا نہ ہو وہ وعدہ ہے۔ آپ کسی سے کہتے ہیں کہ میں کل آپ کو پیسے دوں گا تو یہ وعدہ ہے، کسی سے کہتے ہیں کہ میں کل آپ کو ملوں گا تو یہ وعدہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت فرماتے تھے مکہ مکرمہ میں تو آپ کی تجارت میں ایک شریک تھے جو بعد میں ایمان لائے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا قول و قرار ہوا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا یہاں انتظار کرتا ہوں، تم واپس آ جاؤ۔ میں گیا اور میں جا کے بھول گیا، 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا تو میں واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر تشریف فرما تھے۔ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ افروز تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو مجھے سخت سست بھی نہ کہا، صرف اتنا کہا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دی۔ یہ وعدے کی پاسداری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اپنی امت کو وعدے کی پابندی سکھائی ہے۔ وعدہ صرف مسلمان کے ساتھ ہی پورا نہیں کرنا، اگر غیر مسلم کے ساتھ بھی کوئی قرار ہوا ہے، کوئی پیمان ہوا ہے، کوئی عہد ہوا ہے تو اس کو بھی پورا کیا جاتا ہے۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں اور اہل روم کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا۔ اب ایک مدت تک معاہدہ تھا کہ اس مدت تک جنگ بند رہے گی۔ اب وہ مدت جب قریب آ گئی تو حضرت امیر معاویہ نے لشکر کو حکم دیا کہ کوچ کرو، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب تک ہم سرحد تک پہنچیں گے تو جنگ بندی کا دورانیہ گزر چکا ہوگا، اور جنگ بندی کا دورانیہ گزرتے ہی ہم اچانک ان پر حلہ بول دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا۔ اس نیت سے وہ روانہ ہوئے۔ اب وہ جا ہی رہے تھے کہ پیچھے ایک صحابی گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور یہ آواز لگا رہے تھے، وفا لا غدر، وفا لا غدر، وفا لا غدر، کہ وعدہ پورا کرو، وعدہ مت توڑو، وعدہ پورا کرو، وعدہ مت توڑو۔ قریب آئے، حضرت امیر معاویہ سے فرمایا کہ جنگ بندی کے معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ معاہدہ باقی ہے دشمن پر حملہ بھی نہیں کرنا اور جنگ کی تیاری بھی نہیں کرنی، اور یہ جو ہم جا رہے ہیں یہ جنگ کی تیاری میں آتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے جیسی ہی ان کی زبانی بات سنی، انہوں نے حضور علیہ السلام کی نسبت سے بھی کوئی حدیث سنائی جس کے الفاظ اب مجھے مستحضر نہیں ہیں، تو حضرت امیر معاویہ نے فوراً اپنا فیصلہ بدلا اور لشکر کو واپس کوچ کرنے کا حکم دیا۔ یہ صحابہ کرام کا انداز تھا کہ جب اور جس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے آیا وہیں انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور اپنا سارا کچھ ترک کر دیا، چاہے انہیں ترک کرنے میں کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہوتا ہو۔ تو مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کی پاسداری کرتا ہے۔ منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ وعدے کو توڑتا ہے۔ آج کل ہمارے کاروباری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کاروباری آدمی کبھی بھی اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا کہ میں کل پیسے دوں گا، اگر کل وہ تقاضا کرنے کے لیے آئے تو یہ سیٹھ صاحب اس کو دفتر میں ملتے ہی نہیں ہیں، وہ بیچارہ اپنا حق مانگنے آتا ہے۔ کاروباری قرض کو اور کاروباری وعدے کو ہماری سوسائٹی میں قرض اور وعدہ سمجھا ہی نہیں جاتا، بس یہی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے اس سے جان چھڑا لی جائے۔ تو خوب سمجھ لیجئے اگر اس طریقے سے کاروبار ہوگا تو وہ روزگار نہ جانے حلال ہوگا یا اس کی کیا صورتحال ہوگی۔ یہ خطرناک بات ہے، وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ تو جو لوگ باطل کے پیروکار ہیں ان کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ وعدہ توڑتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ رشتوں کو توڑتے ہیں۔ یہ رشتے کو توڑنا یہ باطل کے پیروکاری کی خصوصیت ہے، پیروکاروں کی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يدخل الجنت قاطع، جو شخص قطع رحمی کرتا ہے، رشتے توڑتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں اسی نے جانا ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، اور صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے پیچھے آپ نے پڑھا کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو آپ کریں گے، نہیں، کوئی برا سلوک بھی کرتا ہے تو آپ کی طرف سے اچھا سلوک جانا چاہیے۔ مکمل تعلق رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جو بنیادی اخلاقیات ہیں، سلام کلام کرنا، حال احوال پوچھنا، بوقت ضرورت مدد کرنا، یہ تمام جو بنیادی چیزیں ہیں یہ کم از کم ہر مسلمان ہر رشتے کی پورا کرنے کا اہتمام کرے، چاہے کوئی رشتہ آپ کو گوارا ہو یا ناگوار ہو، لیکن یہ بنیادی جو خصوصیات ہیں، شرائط ہیں، یہ پوری کرنی ہوں گی۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں اور وعدہ توڑتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کا برا انجام ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور تنگی کر دیتا ہے، یعنی جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ پیچھے باطل کے پیروکاروں کی خصوصیات کا بیان تھا۔ اب بعض اوقات ایک شخص باطل پر عمل پیرا ہوتا ہے لیکن دنیا میں اس کا رزق بہت زیادہ ہوتا ہے، تو آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس آدمی کو رزق کیوں مل رہا ہے، تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے کہ رزق کا تعلق یہ کسی کے ایمان سے نہیں ہے، کسی کی نماز سے نہیں ہے، عین ممکن ہے کہ اللہ کی مشیت کچھ اور ہو، اس میں کوئی اور ایسی خصوصیت ہو جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو رزق دیا ہے۔ یعنی رزق کا تعلق یہ اللہ کے فیصلوں سے ہے، اللہ ہی ہے جو کبھی کسی کا رزق کھولتا ہے اور کبھی کسی کا رزق بند کر دیتا ہے۔ اگر کوئی امیر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لازماً اللہ کا قریبی ہوگا، ہو سکتا ہے نہ ہو، اور کوئی غریب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے امیروں سے اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب ہو۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیاوی زندگی پر مگن ہیں۔ دنیا کی زندگی کمانا ممنوع نہیں ہے، دنیا کی زندگی پر اکتفا کر لینا اور آخرت سے صرف نظر کر لینا یہ ممنوع ہے۔
تو فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی پر مگن ہے، اور دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ وہ معمولی سی پونجی ہے۔ متاع کہتے ہیں سامان کو، یعنی آخرت کے مقابلے میں اگر دنیا کو دیکھا جائے تو اس کی حیثیت بس اتنی ہی ہے کہ وہ معمولی سی پونجی ہے، اس سے زیادہ حیثیت اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو نہیں دی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ یہ اہل مکہ کا اعتراض تھا کہ پیغمبر پر نشانیاں کیوں نہیں اتاری جاتی۔ نشانیاں تو تھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سب سے بڑی نشانی تھی، آپ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے جو کلام نازل کیا یہ سب سے بڑی نشانی تھی، اور بھی معجزات تھے، لیکن اہل مکہ کے کچھ فرمائشی مطالبات تھے جن کا ذکر آگے آئے گا، کہ یہ مکہ کے پہاڑوں کو دور کر دیا جائے، یہاں شام کی طرح ندی نالے بہا دیے جائیں، یہاں شام کی طرح سبزہ آ جائے، اس قسم کے مختلف فرمائشیں کیا کرتے تھے۔ تو اسی کا ذکر یہاں پر ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر پروردگار کی طرف سے نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ اب کیوں نہیں اتاری گئی، ان کے فرمائشی کو مطالبات کو پورا کیوں نہیں کیا گیا، اس کا جواب آگے آ رہا ہے۔ یہاں فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور اپنے راستے پر انہی کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ یعنی معجزات کی وجہ سے کوئی ایمان نہیں لاتا، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ایمان سے سرفراز فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو اس کی طرف رجوع کرے۔ گویا آپ کی طرف سے طلب یہ ہدایت کی خشت اول ہے، یہ ہدایت کا اولین شرط ہے۔ آپ کی طرف سے طلب ہوگی تو اللہ کی جانب سے ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ اب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ الا، یاد رکھو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ صرف اللہ ہی کا ذکر وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح، اور عمل صالح میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن کو، کسی شخص کو اطمینان نصیب کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب پیدا کیا ہے۔ انسان کی حیات ترکیبی میں دو بنیادی عناصر ہیں، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ جسم کی اپنی ضروریات ہیں، اپنی غذا ہے، روح کی اپنی ضروریات ہیں اور اپنی غذا ہے۔ جسم کی ضرورت یہ ہے اسے بھوک سے پرہیز چاہیے، یعنی اسے بھوک سے بچانا ہے، اسے غذا فراہم کرنی ہے، اسے آرام فراہم کرنا ہے، اسے موسم کی شدت سے بچانا ہے، اسے سونے کے لیے آرام دہ بستر چاہیے۔ یہ تمام ضروریات آپ کی جسم کی ہیں، یہ روح کی ضرورت نہیں ہے۔ روح کی ضروریات کچھ اور ہیں۔ روح کی ضرورت کیا ہے؟ روح کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، تسبیحات ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اللہ کی عبادت ہے، یہ روح کی غذا اور روح کی ضرورت ہے۔ تو جو آدمی روح کو اس کی ضرورت فراہم کرتا ہے، اس کی غذا فراہم کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی روح مطمئن ہوتی ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کی زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ یہ جو دنیاوی آسائشیں ہیں یہ سکون کا باعث نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا امیر کبیر آدمی ہے لیکن تنہائی کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، ذہنی امراض کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس نے جسمانی ضروریات کا تو لحاظ رکھا لیکن اس کی روح پیاسی ہے، اس کی روح تڑپ رہی ہے، روح کو اس کی غذا نہیں مل رہی، جس کے نتیجے میں وہ پریشان حال ہے، اور جب روح بے چین ہے تو پھر انسان بے سکون رہتا ہے۔ بعض اوقات ایک غریب آدمی جس کے پاس جسمانی ضروریات نہیں ہوتی، دنیاوی آسائشات بالکل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا سکون عطا کرتا ہے، اسے ایسی میٹھی نیند آتی ہے جو بڑے بڑے محلات میں سونے والوں کو نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ ہے تو غریب،
اس کے پاس جسم کی ضروریات نہیں ہیں، لیکن روح کی ضرورت کو وہ پورا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ اسے سکون عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، طوبی لہم، ان کے حصے میں خوشحالی بھی ہے، وحسن مآب، اور بہترین انجام بھی۔ کذالک ارسلناک فی امت، اور اے پیغمبر اسی طرح ہم نے آپ کو ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے، قد خلت من قبلہا جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ ان کے سامنے وہ کتاب آپ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے وحی کے ذریعے آپ پر نازل کی ہے، وہم یکفرون بالرحمن، اور یہ لوگ اس ذات کی ناشکری کر رہے ہیں جو سب پر مہربان ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا ربی، وہ میرا پالنے والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس میں عقیدہ رسالت کا بیان ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا اس امت کی طرف، اور اس امت سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں، یعنی مختلف امتیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے پہلے دنیا میں گزار چکا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلام لوگوں کو پڑھ کر سنائیں جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت آیات، یہ پیغمبر کے فرائض میں سے مستقل فریضہ ہے۔ پیغمبر کے مختلف فرائض ہیں، تلاوت آیات، مومنین کی تذکیر اور ان کا تزکیہ نفس، اور اللہ کے کلام کی تبیین، اس کا بیان، یعنی قرآن کریم کی آیات کی تلاوت بھی ہے اور ان آیات کو سمجھانا بھی ہے، اس پر عمل کرنے کا طریقہ کار بھی بتانا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا منہج یہی تھا کہ جب آپ کسی کو دعوت دیتے تھے تو ابتدا میں اسے قرآن کریم کی آیات سنایا کرتے تھے۔ عتبہ یہ اہل مکہ کا بہت بڑا دانشور تھا، اور ایک موقع پہ اہل مکہ نے اس کو سفیر بنا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ یہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آپ کے سامنے کچھ پیشکشیں رکھی کہ یہ جو آپ نئی دعوت دے رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر تو آپ اس کے ذریعے بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مکہ کا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اگر آپ اس کے ذریعے مال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے مال جمع کر دیتے ہیں، اور اگر آپ اس کے ذریعے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیتے ہیں۔ اس طرح کی پیشکشیں اس نے رکھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے رہے۔ جب اس نے اپنی بات پوری کر لی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور گفتگو کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم السجدہ کی آیات سے کیا۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یعلمون۔ یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ اب اللہ کا کلام ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ اور آپ کی زبان مطہرہ ہو، عتبہ پر محویت کا ایسا عالم طاری ہوا کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ دونوں ہاتھ پیچھے ٹیک لگائے، اس طرح کر کے ایک محویت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا جا رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ اور جس وقت وہ حضور علیہ السلام کی مجلس سے واپس آیا تو جنہوں نے بھیجا تھا جب انہوں نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ لوگوں یہ عتبہ وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس سے اٹھ کر گیا تھا، یہ تو کچھ بدل کر آ رہا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات ہی اس طرح کے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ اہل یثرب کے ساتھ جب آپ کی پہلی ملاقات ہوئی تو اس میں بھی آپ علیہ السلام نے ان کو قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنائی، اور جب ان کے ساتھ دوسری ملاقات کے بعد حضرت مصعب بن عمیر کو آپ نے یثرب بھیجا، اس زمانے میں مدینہ یثرب کہلاتا تھا، مدینہ تو حضور کی آمد کے بعد بنا،
تو جب آپ نے مصعب بن عمیر کو وہاں بھیجا تو مصعب بن عمیر قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے وہاں تبلیغ فرماتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ یہ بہت بڑے سردار تھے اور شروع میں یہ اسلام کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے۔ مصعب بن عمیر یثرب کی گلیوں میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ سعد بن معاذ کے باغ میں آ کر دعوت دے رہے تھے، تو حضرت سعد بن معاذ نے کسی کو بھیجا کہ جا کر ان کو کہو کہ میرے باغ سے اٹھ جاؤ۔ تو حضرت مصعب بن عمیر تشریف لائے حضرت سعد کے پاس اور ان سے فرمایا کہ دیکھو میری بات تو سن لو، اگر آپ کو اچھے لگے تو قبول کر لینا، نہ لگے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو سعد نے فرمایا کہ یہ تم نے انصاف کی بات کہی۔ تو مصعب بن عمیر نے قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنائی۔ اب وہ عرب تھے، وہ سنتے گئے، ان کے دل کا حال بدلتا گیا۔ چنانچہ جب ان کی بات مکمل ہوئی تو حضرت سعد نے فرمایا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان ہوئے۔ اور یہ قبیلے کے سردار تھے، شام کو اپنے قبیلے کو جمع کیا اور قبیلے والوں سے پوچھا کہ لوگوں میں تمہارے لیے کیسا ہوں؟ سب نے کہا آپ ہم میں سے بہترین آدمی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں اس نئے دین کا پیروکار ہوں اور تم میں سے جو اس کی مخالفت کرے گا اس کے ساتھ میری بات چیت حرام ہے۔ اسی مجلس میں پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ قرآن کریم کی برکات۔ حضرت عمر جیسا آدمی مسلمان ہوا قرآن کریم کو سن کے، سورہ طٰہٰ کی آیات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کی۔ تو قرآن کریم اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم قرآن کریم توجہ کے ساتھ سنتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، دل پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، دل پر سیاہی چڑھی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی مجلس میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ہم دلوں میں تنگی محسوس کرتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ بس اب قرآن بند کر دیں اور باہر جائیں، میچ دیکھیں، کئی گھنٹوں کا میچ دیکھیں گے، کئی گھنٹوں کی فلم دیکھیں گے، ڈرامہ دیکھیں گے، وہاں دل لگتا ہے، وہاں دل اٹھنے کو نہیں کرتا۔ لیکن دین کی بات سننے میں آدمی کو تنگی محسوس ہوتی ہے، دین کی بات پڑھنے میں تنگی محسوس ہوتی ہے، عبادات کرنے میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ دل کی سیاہی ہے کہ دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، سیاہی چڑھی ہوئی ہے۔ اس سیاہی کو اتارنا ہوگا، اس غلاف کو ختم کرنا ہوگا۔ اور یہ سیاہی کیسے اترے گی؟ یہ زنگ کیسے اترے گا؟ یہ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے۔ اللہ کا ذکر یہ دلوں کا علاج ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کے دل سے سیاہی اترتی ہے، نورانیت آتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا دل لگتا ہے، پھر وہ تلاوت کرتا ہے اور تلاوت میں اس کا دل لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ ان کے سامنے وہ کتاب پڑھ کر سنائیں جو ہم نے وحی کے ذریعے آپ پر نازل کیا۔ اور ان کی صورتحال کیا ہے؟ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، اور یہ لوگ اس ذات کی ناشکری کر رہے ہیں جو سب پر مہربان ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا ربی، وہ تو میرا پالنے والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر کوئی قرآن ایسا بھی اترتا، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، جس کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے، او قطعت بہ الارض، یا اس کی بدولت زمین شق کر دی جاتی، او کلم بہ الموتى، یا اس کے نتیجے میں مردوں سے بات کر لی جاتی۔ قرآن سے مراد یہاں عام ہے، اللہ کی کوئی بھی وحی، گزشتہ امت پر جو وحی نازل ہوئی ہے ان کو بھی بسا اوقات قرآن سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کا لغوی معنی ہے پڑھے جانے والی چیز، بار بار پڑھے جانے والی چیز۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب کو قرآن سے تعبیر کیا کہ وہ کسی ملازم کو حکم دیتے کہ گھوڑا تیار کرو اور خود قرآن کی تلاوت شروع کرتے، یعنی زبور کی تلاوت شروع کرتے، اور جب تک وہ ملازم گھوڑا استبل سے نکال کر اس پر زین کستا، اس کو تیار کرتا، اس وقت تک حضرت داؤد علیہ السلام پوری زبور کی تلاوت کر چکے ہوتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں معجزہ رکھا تھا، ان کے وقت میں برکت رکھی تھی۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ کم وقت میں بہت زیادہ تلاوت کر لیتے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید یہ بر صغیر کے مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ اہل دلی کو جمع کیا تھا اور عصر سے لے کر مغرب تک پورا قرآن انہیں پڑھ کے سنایا تھا، اور وہ ایسے علم غلم کر کے نہیں بلکہ تجوید کے ساتھ اچھے طریقے سے، جیسے قرآن کریم پڑھنے کا حکم ہے، انہوں نے پڑھ کے سنایا تھا۔
اب عصر سے مغرب کے درمیان کیسے ختم کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وقت میں برکت رکھی تھی، یہ ایک اعتبار سے ان کی کرامت تھی۔ یہ آج کل کے مادیت پرست عقلوں میں یہ بات آنے والی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک تاریخی مشاہدہ ہے جو کہ مورخین نے اپنے شواہد کے ساتھ، اپنے مشاہدات کے ساتھ نقل کیا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی قرآن ایسا اترتا جس سے یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، یعنی یہ پچھلی آیت میں گزرا، آیت نمبر 27 میں، کہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس رکوع کی پہلی آیت میں، کہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہماری کوئی نشانی ایسی اترتی جس کی برکت سے یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، ان کا مطالبہ ہے کہ یہ پہاڑ ہٹا دیے جائیں تاکہ ہماری وادی کھل جائے، او قطعت بہ الارض، یا اس کی بدولت زمین شق کر دی جاتی، یہاں سے چشمے نکل آتے، پانی نکل آتا، او کلم بہ الموتیٰ، یا اس کی برکت سے مردوں سے بات چیت ہوتی۔ اہل مکہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کرو، قصی بن کلاب ان کے آباء و اجداد میں سے گزرے تھے، ان کو زندہ کر کے لایا جائے، وہ ہمیں کہیں کہ واقعتاً آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ یہ ان کی فرمائشی مطالبات تھے کہ ہمیں یہ معجزات چاہیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی قرآن اللہ ایسا نازل کر دیتا کہ اس کی وجہ سے یہ پہاڑ ہٹ جاتے، زمین شق ہو جاتی، مردوں سے بات چیت ہو جاتی، ان کی تمام فرمائشیں پوری ہو جاتی، انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا تھا، کیونکہ ایمان کیسے لایا جاتا ہے وہ پیچھے گزر گیا۔ ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو خود طلب رکھتا ہے۔ ان میں ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے، یہ معجزات کی طلب برائے طلب کر رہے ہیں، ان کا ایمان لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لہذا معجزات کی وجہ سے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بل للہ الامر جمیعا، حقیقت تو یہ ہے کہ تمام تر اختیار اللہ کا ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا، کیا پھر بھی ایمان والوں نے یہ سوچ کر اپنا ذہن فارغ نہیں کیا، اللہ یشاء اللہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا لہدی الناس جمیعا، تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا، راہ راست پر لے آتا۔ بعض اہل ایمان کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئیں، یعنی ان کا مطالبہ اگر پورا بھی کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کو اپنے ذہن اس بات سے فارغ کر دینے چاہیے کہ یہ ایمان لائیں گے۔ یہی اس کا معنی اصل میں مایوسی ہوتا ہے کہ کیا اہل ایمان مایوس نہیں ہوئے، لیکن یہاں اس کا جو معنی ہے وہ ذہن فارغ کرنے کے معنی میں ہے، خاطر جمع رکھنے کے معنی میں ہے، کہ اہل ایمان کو اپنا ذہن اس بات سے فارغ کر دینا چاہیے، یعنی انہیں یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے کہ اگر ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا جائے پھر یہ ایمان لائیں۔ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو راہ راست پر لے آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو راہ راست پر لے آئے، نہیں نشانیاں دکھا کر زبردستی ان کو دین میں داخل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت نہیں ہے، پھر تو امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اللہ نے ہر انسان کو عقل دے کر بھیجا، اس کے سامنے نشانیاں واضح کی ہیں، نشانیوں کو دیکھ کر ہر آدمی اپنی ہدایت کا فیصلہ خود کرے گا کہ میں نے اس راستے پر چلنا ہے یا اس راستے پر چلنا ہے۔ اس کی طلب کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان پر ہمیشہ سے تُصِيبُهُمْ واقعہ ہو کے رہتی ہے، بِمَا صَنَعُوا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، قَارِعَةٌ کوئی نہ کوئی کھڑکھڑانے والی مصیبت، اور جنہوں نے کفر اپنایا ہے ان پر تو ان کے کرتوت کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کھڑکھڑانے والی مصیبت پڑتی رہتی ہے، او تحل قریبا من دارہم، یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہتی ہے۔ یعنی یہ جو اہل کفر ہیں یہ ہمیشہ کسی نہ کسی آزمائش کا شکار ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے ان پر مختلف آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یا ان پر آتی ہیں یا ان کے قرب و جوار میں آتی ہیں۔ تو ان آزمائشوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہوش کے ناخن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور یہ آزمائشیں کب تک آتی ہیں؟ حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ آ کر پورا ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اہل ایمان بعض اوقات سوچتے تھے کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ اسی کا جواب دے رہا ہے کہ چھوٹے موٹے عذاب تو ان پہ آتے ہی رہتے ہیں،
اور مستقل عذاب کب آئے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔